میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضیہ سلطانہ، بی این سی چینل سے آپ کو خوشامدید کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بی این سی چینل کا جو مین پلیٹ فارم ہے، آپ کو ایک اچھے اچھے فگر سے ملانا اور بلوچستان کے حالات، سچویشن اور وہاں کی کیا سچویشن ہے، کیا حالات چل رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو مین فگرز ہیں، جو ہماری پرسنالٹیز ہیں، جن پہ ہم فخر کرتے ہیں، جو ہمارے سرمایہ ہیں، اسسٹ ہیں، اور ہماری اس جنریشن کو بھی ان سے اتنا لگن ہے، اتنا محبت ہے کہ آج مجھے یہاں قاضی مبارک ساتھ نے اردو میں بھی بات کی ہے، لیکن آج اردو میں بات کرنے کا مین مقصد جو ہے ہماری جتنی لینگویجز ہے ان تک بات صحیح طریقے سے پہنچ جائے اور وہ سمجھ لے۔ اور آج کا جو یہ انٹرویو ہے قاضی صاحب کے ساتھ، یہ آپ کے ان دنوں کی مرہون آپ لوگوں کی اور قاضی صاحب کی مرہونی منت ہو رہی ہے، اور آپ لوگوں کی کہنے کے بعد ہم نے یہ ارینج کیا ہے کہ جو آپ بار بار خاص طور پر جو ہمارے یوتھس ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب کی انٹرویو بی این سی پہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ بی این سی کا آپ کو معلوم ہے اس کے ویورشپ کا کہ کتنے شوق سے لوگ دیکھتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں کہ اگلا جو ہونے والا ایک انٹرویو ہے یا کوئی پروگرام ہے وہ کس نوعیت کا ہے۔ تو جی آئیے چلتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے قاضی مبارک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ کسی تعارف کے محتاج ہی نہیں ہے۔ چلتے ہیں ہم اس کے پاس اور اس سے کچھ خوبصورت باتیں کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کچھ سیکھ ملے۔ جی السلام علیکم قاضی صاحب۔ ضیاء، میں آپ کی دوستوں سے، آپ کے دیکھنے والوں کو اور آپ کی جو بھی سبسکرائبر ہیں ان کو پتہ نہیں صبح ہے دوپہر ہے ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ کس موضوع پہ بات کریں؟ اگر آپ بولتے ہیں کہ میں شاعری پہ بات کروں، ادب پہ۔ جی قاضی صاحب، ہم وہیں سے جہاں سے آپ کی لائف کا کریئر ہوا ہے، جہاں سے آپ کی زندگی کا آغاز ہوا ہے، اور آج جو آپ ایک ہستی بنے ہیں ہم سب کے لیے، مطلب آپ ہمارے کیا کہتے ہیں پورے پاکستان کے لیے ایک خزانہ ہے، ایک اسسٹ ہے۔ تو ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ اپنے کریئر سے جیسے جیسے آپ کو جس چیز نے مجبور کیا شاعری لکھنے پر یا ادب کی طرف آپ کو راغب کیا، وہ ایسا کیا چیز تھا؟ میں سمجھتا ہوں ایک تو میرا جو گھر کا ماحول تھا، اور ابھی شاید ہے، میرے خاندان میں کافی شعراء گزرے ہیں۔ صحیح۔ میرے دادا سید عبدالرحیم صابر راج مرحوم، وہ کا بڑے شاعر تھے، ان کی کوئی 30 کی قریب کتابیں چھپ چکی ہیں۔ جی ہاں۔ پھر میرے ایک چچا ماموں، وہ مسقط میں ہوتے ہیں، رشید، وہ شعر لکھا کرتا تھا۔ یہ میری بچپن کی دنوں کی یادیں ہیں، تب یہ تقریباً 8-10 سال اور سے میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں ادبی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ پھر میرے والد صاحب 60s میں ایوب خان کے دور میں غالباً وہ ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین رہے، تو ان کے پاس میگزین آتے تھے۔ انہیں خود بھی شعر و شاعری پڑھنے کا کافی شوق تھا۔ وہ علامہ اقبال کی شاعری اور فارسی شعراء کی شاعری بہت مطلب گنگناتے بھی تھے غنا کے ساتھ۔ صحیح۔ اور پھر میری ایک ممانی ہیں، اس کو بلوچی پڑھنا آتی تھی، تو اس نے پھر مجھے کافی وہ کیا، یہ بلوچی جو کلاسیکل شاعری ہے وہیں سے میں نے کچھ سیکھے۔ زبردست۔ جی ہاں۔ پھر جب بڑا ہوتا گیا تو اسکول میں بزم ادب کی ذمہ داریاں بھی میرے کاندھے پہ آ کے پڑ گئیں، کیونکہ مجھے کافی شاعروں کے شعر یاد تھے، اردو کے اور بلوچی کے۔ زبردست۔ تو پھر جب بھی کوئی ایسا دن ہوتا تھا، 25 دسمبر کو، 23 مارچ کو، جیسے یہ تہوار مناتے ہیں، تو وہاں ایک چھوٹا موٹا مشاعرہ ہوا کرتا تھا۔ ہم لوگ تو نہیں ہوتے تھے، لیکن وہی استاد اساتذہ وغیرہ خود شعر پڑھتے اپنا دیکھے ہیں، تو ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ شاعر کیسے بنے ہیں، آپ سنگر کیسے بنے ہیں، تو اس نے کہا ہے کسی کے غم میں،
وہ کسی اور کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے کسی کے محبت میں. تو دراصل قاضی صاحب کا ایک شوقیہ، ایک وہ چیز جو اس کے گھر میں ایک چراغ ہوتا ہے، بعض لوگ اس چراغ سے مستفید ہوتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا، لیکن قاضی صاحب وہ ہستی ہے جو اس نے اس چراغ سے مزید دیے جلائے ہیں اور جلاتا جا رہا ہے. جی قاضی صاحب، تو جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا، آپ تک جائیں گی نہیں کوئی مسئلہ کہ میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا میرا، وہ ڈرامے سے تھا. صحیح. ابھی میں آپ کو یہ اپنا رویہ بتاؤں کہ آپ یہ ضرور سوچیں گے کہ کافی مشکل شعبے کو میں نے چنا. بالکل. شاعری آپ کو آسان لگتی ہے بظاہر، ڈرامہ لکھنا اور وہ بھی اس کو پھر آڈیو سسٹم پہ فلم پہ چلانا، مختلف لوگوں کی آوازیں نکالنا، آواز سے اس کی عمر کا اندازہ لگانا، یہ ساری جب ڈائریکشن میں نے دے دی تو وہاں ایک سینئر آدمی بیٹھا ہوتا برہم خان، وہ بولتے کاش آپ انڈیا میں پیدا ہوتے. ہاں اس کو آڈی ورڈ کا معلوم نہیں تھا. کہتا ہے کہ آپ اگر اب اس عمر میں آپ ڈرامے کو مطلب ایف ایم پہ دے رہے ہیں اور اس میں آپ عمر کو بھی رویے، آپ اس کا لہجہ کیسا ہے، غم کا اداسی کا لہجہ ہے، مطلب وہ دریا اور ماہی گیر ہے یا لوہار ہے کیا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کی آواز سے معلوم ہوتا ہے. تو یہ تجربہ کافی مشکل پڑا مجھے لکھتے وقت. جب میں نے ڈرامے کو پہ کام کمپلیٹ کیا تو مجھے ساتھیوں سے مشورہ کرنا پڑا کہ کریکٹر کیسے نبھائیں گے. تو ہم کچھ کل 5 لوگ تھے اور ہمیں کوئی 30 کے قریب کریکٹر کرنے تھے، اور سب سے زیادہ کریکٹر میں نے کیے. ہاں، اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ ایک ماہی گیر کی آواز قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ جو چرواہا ہے وہ جو ان پہ عبور حاصل تھا اسی زمانے میں، ایک جو لوہار ہے. جی ہاں، میں ان کے لہجے یعنی ان کا جو رہن سہن تھا ان کو جانتا تھا، اور مطلب ان کے آواز سے ہی میں یہ لوگوں تک پہنچاتا تھا کہ یہ کس ایج کا ہوتا ہوگا. خاتون ہم اس میں کریکٹر نہیں ڈال سکے کہ ہماری کچھ مجبوریاں تھیں، تو اس میں صرف اس پہ اس وقت ذہن میں آیا بھی نہیں. لیکن ہاں بعد میں جب میں نے دوسرا ڈرامہ لکھا تو اس میں خواتین کا کافی کردار ہے. تو یہ جو دوسرا تھا وہ یہ جو مرغے لڑاتے ہیں، تو یہ مرغے لڑانے کا جو اس کا شوہر ہوتا ہے شوقین ہے، اور خاتون بیچارہ دستکاری وغیرہ کرتی ہے، یہ کپڑے شپڑے ہوتی ہے. تو ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے، میں اس کو تیم کو مؤثر کرتا ہوں کہ یہاں کافی کرداریں ہیں. تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی بیوی بھی بیمار ہو جاتی ہے، اس کی ماں بھی اور مرغا بھی، اور مرغے کے جو وہ جو لڑائی کے دنوں قریب آتے جا رہے ہیں، تو سارا خاندان ایسی چھوٹی موٹی بیماری نہیں ہے. ابھی یہ ڈاکٹر کے پاس لے کے آتا ہے، ڈاکٹر سے بولتے ہیں آپ کی ماں بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن میں حیوانوں کا ڈاکٹر نہیں ہوں. کہتے اگر آپ ایک حیوان کا علاج نہیں کر سکتے پھر انسان کا علاج کیسے کریں گے؟ یہ بولتے یار میرا کام نہیں. خیر جیسے تیسے کر کے یہ بیچارہ کراچی لے کے اپنے مرغے کو لے جاتا ہے جہاز میں بٹھا کے. ہاں وہاں اس کا پتہ نہیں اس زمانے میں کچھ یہ الٹرا ساؤنڈ تھا یا نہیں تھا، کوئی تھا، ایکس رے کر لیے. کہتے یہ یہاں پہ کیوریبل نہیں ہے، یہ لندن لے کے جانا پڑے گا. جب یہ لندن چلا گیا تو وہاں سے اس کو کوئی نمبر کے پاس تھا، ٹیلی فون آیا کہ آپ کی ماں مر گئی ہے. یہ مرغے کو لے کے جب کراچی ایئرپورٹ پہنچتا تو مرغا مر جاتا ہے. تو قاضی صاحب اتنے خوبصورت اور اتنی باریک بینی سے آپ نے یہ ڈرامہ لکھا، تو کیا اس ڈرامے کا کوئی ریکارڈنگ اسکرین پہ کہیں سے ہمیں مل سکتا ہے کہ تاکہ جو سننے والے ہیں ان کے دل میں یہی آئے گا کہ ہم اس کو دیکھ لیں؟ اور اتنی باریک بینی سے اکثر ہم انگلش ناول پڑھتے ہیں تو ان انگلش ناول میں بھی باریک بینی سی چیزوں کو لکھتے ہیں کہ جو ہم نے دیکھا ہے، ہمارے ہاں سے گزرے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں کبھی نہیں آیا کہ ان پہ لکھنے کی ضرورت ہے، لیکن قاضی صاحب نے مطلب لکھا ہے. تو قاضی صاحب کیا خیال ہے آگے؟ اب میرے 2 سوال ہو گئے، آگے بھی آپ اس طرح کے کوئی ڈرامہ اس ٹائپ کے لکھیں گے اور اس کو اگر کسی بھی چینل کو دے دے یا کسی بھی لائک جو ان پہ کام کرنے والے ہوتے ہیں
آرٹسٹ ہوتے ہیں ہمارے، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ ہیں بلوچستان میں، کہ ان کو وہ قلم بند کرے اور اسکرین پہ لے آئے؟ یہ کافی آپ نے ایک اچھا سوال کیا. ایک بات پہ آپ کے وہ مشاہدے میں لاؤں کہ جب یہ ڈرامہ میں نے ریکارڈ کیا 1976 میں، تو پھر اس وقت غلام فاروق بلوچ وہ ایک لفظاں نام کا رسالہ نکالتا تھا، سیمائی تھا وہ. جب وہ پسنی آیا اس ڈرامے کو سنا تو وہ کیسٹ اپنے ساتھ لے گیا. پھر اس نے واپس بھیجا، چونکہ ہم ایک ادارہ بھی اس وقت چلا رہے تھے، بلوچی لفظاں کی شنکاری مجلس. تو میں نے یہ ان کی ملکیت میں دے دی، کیونکہ وہ ایک فرد کا نہیں تھا. اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کس کی ریکارڈ میں ہے. مجھے کافی یقین کی حد تک کہ مرحوم اکرم صاحب خان یا مرحوم انور صاحب خان کے ریکارڈ میں ہوگا، کیونکہ وہی زیادہ سرگرم تھے ڈراموں کے معاملات میں پسنی میں، جو اسٹیج ڈرامے ہوا کرتے تھے. اسٹیج ڈرامے مجھ سے پہلے بھی ہوا کرتے تھے، یہ پسنی میں تواتر سے، یعنی ہر ہفتے ایک اسٹیج ڈرامہ وہاں پسنی پہ ہوتا رہتا تھا، جس کے سینئر کریکٹر وہاں پہ بھی تھے. تو وہاں لوگوں نے یہ سوشل ایکٹیویٹیز اور ادبی سرگرمیوں کے لیے کچھ تنظیمیں بنائیں، جس طرح ماہی گیروں کی تنظیمیں ہوئیں، یا پھر یہ سوشل تنظیم جو میں نے اس کو شروع کیا. تو آہستہ آہستہ ہماری تعداد بڑھتی گئی. یہ کوئی 77 کا دور ہے. میری ایک عادت زمانے میں تھی، میں شام کو دکان بند کر کے سمندر کے کنارے ایک ریت کے ٹیلے پہ بیٹھتا تھا. وہاں میں اپنا دارو شروع بھی پیتا تھا. حالانکہ اس وقت مجھے شادی کے کوئی 2-3 مہینے گزرے تھے. تو اچانک مجھے محسوس ہوا کہ مجھے کوئی شعر یاد آ رہا ہے. ہاں، تو وہ ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ اس کا پہلے میں نے نام تو انگلش میں رکھا تھا پروڈیشن، کہ آسمانہ دور استاری تپی، ماہ کان بانور داوا سنبھی، شب کی شنگینی شپارے ماپراں، دلمنی مہگون گے آتاں کپی، من کپاں دوسرے گوے آسے تہا، روچ بن شب فکر وسواس تہا، مدتی بھی کے کما تک دلوتی، من غمے کنڈی گھر لاسے تہا، جیپ مہرانی خمار نوتا، جیپ دردانی شراب لذتا، عشق درد سوزمان دار ظہیر، عاشق کا سرکنت مہر جنتا، وہ درد وحدی گیش بند اردانگے، ماں بیگاں سلیشن کیفہ ترانگے، یک تواری دائمہ کشن کپی، من نزانت تو پکے دل مانگے، من سسکران چمان چاراں ہر گورا، من سسکران چمان چاراں ہر گورا، وستا دردانی تہاریں جمرا، دانک چمدستہ نگوائی ہچکسے، وہ آگے گنجے امیتانی درا. ابھی بھی آپ کوئی ڈرامہ لکھیں، وہ اس لیے کہ میں خود بھی آرٹسٹ ہوں، تو میں چاہتی ہوں اس پہ میں بھی ایز اے آرٹسٹ کوئی اچھا سا رول پلے کروں، تو کیا کہیں گے آپ؟ میں لکھنے والا آدمی ہوں. ڈرامہ شاعری سے مشکل نہیں ہے. میں آلریڈی ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے لیے 25 منٹ کے فیچر لکھ چکا ہوں، کوئی 20 کے قریب. جی ہاں. ٹی وی کی طرف میں اس لیے نہیں جا سکا کہ مجھے ریڈیو زیادہ وسیع چینل محسوس ہو رہا تھا اس وقت. ہاں جی ہاں. اور یہ حقیقی بات ہے کہ اس زمانے میں جو پی ٹی وی وہ یعنی کافی ملکوں میں وہ نہیں سنی دیکھی جاتی تھی، بلکہ اس کی رسائی نہیں تھی چند ملکوں کے علاوہ. لیکن ریڈیو کافی گلوبل تھا، وہ دنیا کے 160-70 ملکوں میں سنی جاتی تھی. تو اس لیے میں نے ریڈیو کے لیے ریکارڈ کر دیے. اور وہ اس لیے بھی کہ میری مالی حالت خراب تھی، تو بشیر بلوچ صاحب نے مجھے ایک آپشن دیا کہ بھائی صاحب یہ میرے پاس 20 پروگرام ہیں جو یہ فیملی پلاننگ والے یہ لے کے آئے ہیں. جی ہاں. ابھی فیملی جو پلاننگ کا وہ پروجیکٹ ہوتا ہے، اس میں آپ کو یہ
لوگوں کو میسج دینا ہوتا ہے کہ آپ بچے کم پیدا کریں، لیکن میں نے اپنے ڈراموں میں بچے زیادہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے۔ اس سے بشیر صاحب کافی خوش بھی ہوئے، کہتے ہیں میں عجیب حیران ہوں، آپ نے 20 اسکرپٹ لکھے ہیں، اس میں کسی بھی آپ نے کچھ اسکرپٹس میں بچے تو ڈالے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں، آپ نے فیملی پلاننگ پہ رکھا ہوا ہے، یہ ان میاں بیوی کے بچے نہیں ہیں، تب وہ بچے مانگ رہے ہیں۔ ابھی اگر ایک ساتھ ان کو 4 بچے ہو جائیں پھر کیا ہوگا صورتحال؟ آپ تو کہتے ہیں بچے کم ہی اچھے، یا 2 رکھیں، بچے کم خوشحال گرانا، اس کا وہ ہے سلوگن ہے جو فیملی پلاننگ کا۔ تو جب 3-4 اسکرپٹ اس نے پڑھے، اس نے پھر بلایا، کہتا ہے ان کو میں نشر کروں گا، پھر دیکھتے ہیں۔ پھر غالباً یہ کچھ مہینے تک یہ چلتے رہے، پھر فیملی پلاننگ کا ایک اور آ گیا پروجیکٹ کہ 20 اور لکھو۔ میں کہا اب میں تک چکا ہوں، کوئی اور مجھے ٹاپک دے دو۔ یہ فیملی پلاننگ پہ میں ایک جگہ مرکوز ہو کے رہ گیا تھا۔ تو درمیان میں میں کوشش کروں گا ضرور کہ میں ٹیلی فلم لکھوں، کیونکہ ڈرامے میں اور ٹیلی فلم میں کچھ فرق ہے۔ ٹیلی فلم میں مجھے یہ آسانی رہے گی کہ میں گلیوں میں کسی بھی ٹاپک پہ میں جا سکتا ہوں۔ جی ہاں، میں وائلڈ لائف پہ جا سکتا ہوں، میں سمندر کو لے سکتا ہوں، میں آپ کے آج کے جو بھی وسائل ہو رہے ہیں، آپ کے جتنے بھی آپ کے ارد گرد جو روز بروز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مجھے ایک ٹیلی فلم میں لانے ہوں گے۔ اس میں آئیڈیا مجھے کیا کریٹ کرنا ہے، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ جی ہاں، کیونکہ جب ایک فلم کو آپ سوچتے ہیں، اس میں آپ کے ذہن میں کریکٹرز ہوتے ہیں، اس میں کافی سینریز کا خیال کرنا پڑتا ہے، کافی چیزوں کا، ڈریسز کا خیال کرنا پڑتا ہے، میک اپ کا خیال کرنا پڑتا ہے، مٹیریلز کافی چاہیے ہوتی ہیں۔ کریکٹر تو ہمیں آسانی سے آپ جیسی مل جائیں گی، یا نور جیسا کوئی مل جائے گا، لیکن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کریکٹر کو کس طرح اس رول کو پلے کرتے ہیں۔ ابھی ایک چرواہا ہے، میں نے کبھی وہ زندگی دیکھی ہی نہیں ہے جو ایک بکری چرانے والی کی ہوتی ہے۔ ابھی آپ شہر کو لے لیں، اب سپوز ہم نیو یارک کو لیتے ہیں، جو دنیا کا یعنی بہت خوبصورت اور مشہور شہر ہے۔ ابھی وہاں پہ کسی یہ جو بکری کے ریوڑ کا یہ تصور نہیں ہے، تصور ضرور ہے، وہ کتابی حد تک ہے۔ اگر کبھی کبھی وہ دیکھتا بھی ہے تو کنٹری سائڈ پہ جا کے ایک عام امریکن بندے کو جو اربنائز ہے اسے یہ لطف ملا ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے ماحول میں ایسا ہے کہ ہم چرواہے دیکھتے ہیں روز، ہم کسان روز دیکھتے ہیں، ہم ماہی گیر روز دیکھتے ہیں، پرندوں کو دیکھتے ہیں، کافی چیزیں دیکھتے ہیں ہم۔ تو فلم جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کافی کردار بھی آتے ہیں، اس میں کوئی ڈاکٹر بھی آ جاتا ہوگا، اس میں کوئی مریض بھی آ جاتا ہوگا، اس میں کوئی شاعر بھی آ جاتا ہوگا، مطلب ہے اس میں کوئی کھودا معتبر اور ڈیٹا کی چیز آپ کو ڈالنا ہوگا۔ لیکن کوشش یہ رہے کہ آرٹسٹک فلم کا اپروچ ہو، کوئی لڑائی شڑائی کے جھگڑا مڑا کا یہ مجھے شوق نہیں ہے۔ جی ہاں، مجھے ویسے بھی شوق نہیں ہے۔ تو ایسا ہو کہ اس میں کوئی اس کا تھیم کچھ ایسا ہو کہ اس ہتھیار سے بھی اب چھٹکارا پائیں۔ یہ جو ذہنی آپ کا جنجٹ ہے، جو منٹل پولوشن ہے، میں نے کہا ہاں اس وقت تو جی ہاں، ابھی آپ نوائز پولوشن پہ زور دیتے ہیں، ڈسٹ پولوشن پہ زور دیتے ہیں، میں کہتا ہوں ہمارے پاس تو مینٹل پولوشن ہے۔ اس سے جی ہاں، اس سے آپ کیسے ریمو کریں گے؟ اس کے لیے ظاہر ڈاکٹر آپ کو دوائی تجویز کرے گا، لیکن نہیں، میں انٹرٹینمنٹ کو، یہ جو ڈرامے ہوتے ہیں، فلمیں ہوتی ہیں، جو فنکشنز ہوتے ہیں، ان کا بہت کردار ہوتا ہے کسی کی زندگی کو ترتیب دینے۔ جی ہاں، اگر آپ چاہیں تو ابھی اگر میں ایک مخصوص انداز فکر میں کسی مخصوص پارٹی کی، یا جس طرح ایک زمانے میں یہ جو انجمن ترقی پسند تحریک تھی اردو میں، یہ لوگ فیض کو بھی اسی سب میں لے گئے، علامہ اقبال تک کو بھی اسی سب میں لے گئے، حالانکہ اس زمانے کی باتیں نہیں ہیں۔ جالب اسی سب میں چلا گیا، کافی لوگوں کے نام آتے ہیں۔
مطلب سار لدھیانوی صاحب، سجاد ظہیر صاحب، تو اس میں کس کس کا نام آدمی لے، گل خان نصیر گلشی کے تاشاد باد کے ہیں، تو یوسف مکسی صاحب، یوسف عزیز مکسی، تو یہ ترقی پسند تحریک کے اراکین میں تھے. یعنی ادب کو یہ سمجھتے تھے کہ کسی خاص مقصد کے لیے ہونا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں ہاں ہونا تو ضرور چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی مخصوص نظریے کے پابند ہو کر آپ ایک شعر لکھیں. کسی ہے جغرافیہ ہے، سماجی حوالے سے ظاہر ہے اس کی شاعری میں یہ ساری چیزیں موجود ہے. تو قاضی صاحب وہاں کے اور یہاں کے لٹریچر میں، وہاں کے ایک لٹریلی بندے میں اور یہاں کے، آپ نے کتنا فرق پایا ہے، کتنا ڈفرینس ہے ان میں اور باقی یہاں کے لوگوں میں؟ رضیہ ایسا ہے کہ جن ممالک میں ہمیں ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا ان میں سب سے پہلے فلپین، اس کے بعد انڈونیشیا، پھر سنگاپور، پھر تائی لینڈ. انڈونیشیا، سنگاپور اور تائی لینڈ میں جو ہمارا اسٹے تھا وہ 2-2.5 ہفتوں کا تھا. جو بقیہ ہم نے پراپر ٹریننگ لی وہ ہم نے فلپین سے لی، اور ظاہر مجھے فلپین کے بارے میں زیادہ تجربہ ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارد گرد کے جتنے بھی یہ خطے کے یہ ممالک ہیں، اس کے پاس جاپان پڑتا ہے، اس کے پاس ساتھ ویتنام پڑتا ہے، تائی لینڈ اس کے ساتھ پڑتا ہے، انڈونیشیا اس کے ساتھ پڑتا ہے، آسٹریلیا اس کے ساتھ ملتا ہے سمندر کی لنک سے. موسٹلی وہاں پہ سمندر کے راستے سے لنکس ملتے ہیں کیونکہ وہ جزائر کافی ہیں. اور یہ جو آپ کا فار ایسٹرن کنٹری جسے بولتے ہیں، فلپین میں جس دن میرے پورٹ مینیجر کو معلوم ہوا کہ میں شاعر ہوں تو وہ پھر کسی کا نہیں رہا. وہ صاحب میرے دن سامنے کے بس تو میں اپنی شاعری کو انگریزی میں ترجمہ کر کے مجھے بتاتے رہو، میں اس کو سناتا تھا. وہ خود پھر اس سے بیر اٹھا کے لائق تھے، تم پیو بس، اور کہتے بس تم نے ٹریننگ کر لی. پھر ایسا اس کو پتہ کس نے بتایا کہ یہ چھوٹا موٹا شاعر نہیں ہے، یہ کافی اپنے پھر اس سے ایک دن یو پی یعنی یونیورسٹی کے ساتھ بیٹھی ہوں. تو چلیے چلتے ہیں، صبح سے گپ ہماری کیا کہتے ہیں ڈسکشن چل رہی ہے. تو اس حوالے سے اب تک اور اس سے پہلے جتنے ٹائم میں نے قاضی صاحب کے ساتھ گزاری ہے، میرے لیے تو قاضی صاحب جو ہے اسپریچول فادر، روحانی باپ، اور میں ویسے بھی ان کا بہت بڑا فین ہوں. اگر لوگ چھوٹے موٹے فین میری بھی ہیں کافی سارے، لیکن میں خود جو ہے قاضی صاحب کا ایک بہت بڑا فین ہوں، اور میں اس کو دل سے مانتی ہوں، دل سے محبت کرتی ہوں. اب یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہوں گے، آپ کے دل میں بھی آ رہا ہوگا کچھ نہ کچھ کہ چلی جی رضیہ کے بارے میں قاضی صاحب کی کیا خیالات ہیں؟ جب ایسا ہوا رضیہ بیٹی، جی سر. تو ایک دفعہ تو نور صاحب سے میں بس اس نے کہا رضیہ سلطانہ آئی ہوئی ہیں، ایک ساتھ اور بھی ہے، کیمرہ بھی ہے. اس کو یقین ہے کہ میں کافی تھک چکا تھا، میں رات کافی دیر تک جاگتا رہا. تو